السلام علیکم، میں ہوں سمینہ چدھر، اور آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ کیوں ہماری ریلیشن شپس نہیں بنتی، باوجود اس کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریلیشن شپ بنے، ہم کسی کے ساتھ دوست بنیں، کسی کو اپنا دوست بنائیں یا کسی سے کلوز ہوں، تو کیوں سکسیسفل نہیں ہوتے؟ پتہ ہے آپ کو اس وقت دنیا میں تقریباً 3.5 بلین عورتیں ہیں، 3.5 بلین وومن ہیں، اور 2 بلین ان میں سے 24 سے لے کے 54 ایئرس تک کی ایج کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ان میں سے ہاف جو ہیں، لائک 1 بلین عورتیں جو ہیں وہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت آپ کی دنیا میں 1 بلین عورتیں اکیلی ہیں جن کی عمر 24 سے لے کے 54 سال تک ہے۔ پھر کوئی لڑکی کیوں نہیں ملتی، یا کسی لڑکی کو لڑکا کیوں نہیں ملتا؟ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم رشتہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک ہم رشتہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لڑکی ہمارے کیمپ میں آئے گی نہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کو کیا چاہیے، اس کو کاپی پینسل پہ لکھ لیں، ایک پیپر لیں، اس پہ لکھیں آپ کو کس طرح کی لڑکی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ پرو ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے، یا آپ پرو ایکٹیو کا مطلب پتہ ہے، مطلب آپ پری ہینڈڈلی سوچ لیتے ہو کہ یہ سوال مجھ سے ہونے والا ہے اور اس کا یہ جواب ہے، یہ ٹرک میرے پہ آنے والا ہے اور اس کو میں اس طرح سے مینیج کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ جی کوئی لڑکی جو کہ مجھے توجہ نہیں دیتی تو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں کچھ بہتر بن جاؤں۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کس طرح کی لڑکی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، پیاری ہو، رچ ہو، ہیلپنگ ہو، جس طرح سے بھی، مطلب وہ آپ اسپیسیفائی کر لیں کہ مجھے میرے لیے اس طرح کی لڑکی چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر جب آپ اس لڑکی کو ملتے ہیں، ظاہر ہے اگر ہم 24 سے 54 سال کی عمر لیتے ہیں تو اس لڑکی کو ملتے ہیں تو ایک کام کریں کہ اپنا پرانا بیگیج جو ہے، غم کا، افسوس کا، کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، یا کوئی آپ کی دوست بنتی ہے یا نہیں بنتی، اس سارے کو ایک بیگ میں ڈالیں اور اسے جا کے کوئی پرانا سا بیگ لے لیں، اسے پانی میں پھینکیں۔ کوئی شخص بھی آپ کی پرانی سٹوری سن کے آپ سے ہمدردی تو کر سکتا ہے، محبت نہیں۔ سو آپ فیصلہ کر لیں آپ کو ہمدردیاں چاہیے یا محبت چاہیے۔ تو ان اینی کیس ایک انڈیپینڈنٹ عقل مند بندے کو تو اپنے ساتھ خود ہی ہمدردی وہ کر سکتا ہے، اس کو بہتر ہے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ محبت کرنے والا ہو۔ سو میں کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا اننیسیسری کریپ جو ہے اس کو ویسٹ بن میں ڈال دیں، اس کو ویسٹ کر دیں۔ اچھا، دیر از ون مور تھنگ، جو یہ دنیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتی ہیں، کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے ود یور پاسٹ، آپ نے کچھ غلطیاں کی، کچھ رشتے توڑے، اس کے باوجود آپ کا نیا رشتہ کسی سے بن رہا ہے تو اس کی قدر کریں، اور اس کو اس طرح سے مینٹین کریں کہ اس کو آپ کے پاسٹ کے تانے نہ دینے پڑیں۔ بیکاز انسان ہے نا، کسی وقت وہ بہت زیادہ اچھائی کرنے کے یا نیکی کرنے کے موڈ میں ہے اور ایکسیپٹنس ہو گئی، اور پھر کبھی بہت تکلیف میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نگیشن کر دے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسی شخص کی قدر کریں، عزت کریں جس نے آپ کو آپ کے میزربل پاسٹ کے ساتھ بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے جی کمٹمنٹ کا جو خیال ہے وہ میچورٹی کے ساتھ آتا ہے۔ وہ لوگ جو خود میچور نہیں ہیں وہ کمٹمنٹ مانگتے تو ہیں، دیتے نہیں۔ سو کمٹمنٹ دینے والے بنیں۔ کمٹمنٹ دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں قید ہو گیا،
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ آج کل ایڈیشنل کمشنر ہے. اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی وائف بھی کوئی کام کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا جی ایک ہی کام کرتی ہے، مجھے تانگ کرتی ہے، اور کوئی کام نہیں کرتی. لائک ہی از ناٹ اے ورکنگ وومن. بٹ جب آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کی بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی آپ کو فورگو کرنی پڑتی ہیں، اور یہ میوچل بھی ہوتا ہے. سم ٹائمز آپ کا پلڑا بھاری، سم ٹائمز دوسرے کا بھاری، لیکن یہ میوچل ہونا چاہیے. اگر ون سائڈڈ ہوگا تو بقول اشفاق احمد یہ بہت فیٹل قسم کا افیئر ہے، پھر وہ خودکشی کے برابر ہے. اچھا، اب اگر کمٹمنٹ سمجھیں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی شادی ہو گئی ہے، میں تو پھنس گیا ہوں، مسائل بڑھ گئے ہیں، اور بیوی کی سختی اور اس کے ظلم کی قصے سناتے رہتے ہیں. یہ سمجھ لیں شروع سے ہی کہ اگر آپ نے کمٹمنٹ کی ہے نا، تو آپ نے اپنے آپ کو قید نہیں کر لیا. اٹس ناٹ این امپریزنمنٹ. یہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے دوسرے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اور اس کی ساری توجہ اپنے نام کرا لی ہے. یہ ایک اس طرح کا فیئر ہے جو کہ محبت کا ایکسچینج ہے. اٹس اے لو ایکسچینج، اٹس اے پازیٹیو ایکسچینج. یہ کوئی کسی کے اوپر برڈن نہیں ہے، اور نہ اس کو برڈن ماننا چاہیے. کیونکہ اوبویسلی جب دو لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ناپسندیدہ ہوگی. ایک بتی بند کر کے سوتا ہے، ایک بتی کھول کے سوتا ہے، تو وہاں جھگڑا تو ہوگا یا ناپسندیدگی تو آئے گی. اس کو مینیج کر لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے، اچھا اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں، بات کریں، تو جو میرڈ لوگ ہیں وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں. دے ہیو لانگر لائف. اور اس کی جو ریزن بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ پرابلم شیئرڈ از پرابلم ہافڈ. کہ جب آپ پرابلم شیئر کرتے ہو تو وہ آدھی ہو جاتی ہے، بانٹی جاتی ہے. خوشیوں کی طرح سے پرابلم بھی بڑھ جاتی ہے، اور سٹریس کم ہوگا، زندگی بھی لمبی ہوگی، لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہو جائے گی. یہ ریسرچ پروون بات ہے کہ میرڈ لوگ جو ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان میرڈ کرونک بیچلرز، یا جو لوگ علیحدہ رہتے ہیں فیملی سے اور فیملی اورینٹڈ نہیں ہوتے. ان کی اگر زندگی لمبی بھی ہو تو ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کمٹمنٹ کا کیا ہے. اب ایک اور چیز ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر دفعہ کسی غلط عورت یا غلط لڑکی کے لیے فال بیک کرتے ہیں، تو اس میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے. ایک میپ بنا لیں، لو میپ بنا لیں. اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح کی لڑکیوں کے لیے فال کیے، اور ان لڑکیوں کے اندر کامن بات کیا تھی، وہ اور کس کامن یا ٹریٹ کے اوپر آپ ان سے ہٹ گئے یا آپ کو مشکلات کا سامنا آیا. دیکھیں، فرض کریں آپ کو اس کی لکس پسند آئیں، کسی کی شکل بہت اچھی لگی اور آپ اس سے اچھی فیلنگز آپ کے اس میں ڈیولپ ہوگی پرسنالٹی میں اس کے لیے. تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ رہتے ہیں ساتھ تو شکل اتنی امپورٹنٹ نہیں رہ جاتی، عقل یا سیرت سامنے آ جاتی ہے. تو اس وقت پھر تھوڑا سا کانٹرڈکشنز ہو سکتی ہیں. تو بہتر ہے کہ لکس کے ساتھ ساتھ ورکس یا پرسنالٹی یا سیرت یا وہ صورت کے ساتھ سیرت کا کمبینیشن کر لیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ the way she acts. کچھ خواتین ہیں جو آہستہ نہیں بول سکتی، کچھ ہیں جو تیز نہیں بول سکتی، اونچا نہیں بول سکتی، ان کو آوازیں دیتے رہو لگتا ہے کسی ڈیف سے بات کر رہے ہو. اور کچھ بہت اونچا بولتی ہیں کہ کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں یا لگتا ہے کہ پھٹ جائیں گے. اس کے علاوہ کچھ ڈریس اپ اس طرح سے ہوتی ہیں جو موقع محل کے مطابق نہیں ہے، اس کے مناسب نہیں ہے. اور کچھ کا ہلکا احباب اس طرح کا ہے کہ وہ پارٹنر سے برداشت نہیں ہوتا. لیٹ سے اس کو پیٹس پالنے کا شوق ہے اور پارٹنر کو نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے درمیان رفٹ پیدا کر سکتی ہیں جسٹ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بیس کے اوپر. تو وہ چیک کر لیں کہ وہ کون سی ہیں.
اگر وہ آپ کو پتہ چل جائیں تو ان میں سے کامن ٹریٹس نکال دیں، پھر آئندہ جس عورت میں وہ باتیں ہوں یا وہ ٹریٹس ہوں تو اس کو بائے بائے کہہ دیں، گو فار اندر ون. اچھا، آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ یا تو بہت ہائی ہو سکتے ہیں یا بہت لو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہوگا تو پارٹنر کو مشکل لگے گا اس کے اندر فٹ ان کرنا. آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اپنے اندر رکھنی چاہیے. کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹس آر پیس اینڈ پروگریس. اگر آپ کی ریلیشن شپ میں پیس ہے اور آپ دونوں پروگریس کر رہے ہیں، شیئرڈ پروگریس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ایموشنل ہے، فائنینشیل ہے، ورلڈلی ہے یا اسپرچل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے سکسیزفل ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا سبسکرپشن کا بٹن دبا دیں. ایک تو یہ میرے لیے انکریجمنٹ ہوگی، موٹیویٹنگ ہوگی، اور دوسرا اس کی جوسی ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو بھی بہت فائدہ دیں گی. تھینک یو سو ویری مچ. بلیس یو.